کرتے ہوئے اس آگ کو بجھانا ہے رکھا ہے۔ دوسروں کو کافر و مشرک کرنے کے بجائے ہمیں ان کافروں اور مشرکوں کا مقابلہ کرنا چاہیے جو اپنے کفر پر نازا ہے، خود دہشت گرد ہو کر اسلام کو دہشت گرد دین اور مسلمانوں کو دہشت گرد قوم ثابت کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ یہود و نصارہ کی دشمنی 2000 سال پر محیط ہے۔ ان کی 2000 سالہ تاریخ جنگ و جدل پر محیط ہے۔ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کو تباہ و برباد کرنے کے در پہ رہے۔ ان کے مذہبی اعتقادات میں جو بعد ہے اسے سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی آیت بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء۔ البقرہ آیت نمبر 113۔ ترجمہ، یہود نے کہا کہ نصارہ کے پاس کوئی بنیاد نہیں اور نصارہ نے کہا یہود کے پاس کوئی بنیاد نہیں، یعنی دونوں ایک دوسرے کے مذہب کو بے بنیاد اور بناوٹی قرار دیا۔ لیکن آج دونوں گروہ جو کئی نسلوں پر محیط دشمنی کے حامل ہیں، ملت اسلامیہ کے خلاف یکجا ہو چکے ہیں۔ اگر یہود و نصارہ اہل اسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی 2000 سالہ دشمنی کو فراموش کر کے یک جان دو قالب ہو سکتے ہیں، سینکڑوں معبودان باطل کے ماننے والے یکجٹ ہو سکتے ہیں، تو ملت اسلامیہ یہود و نصارہ کفار و مشرکین کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے باہمی اختلاف کو ایک طرف رکھتے ہوئے یکجا کیوں نہیں ہو سکتے؟ ایک خدا، ایک رسول، ایک قرآن، ایک کعبہ کو ماننے والی امت مسلمہ کفر اور طاغوتی ارباب کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی ترجیحات کیوں نہیں بدل سکتی؟ کیا کہیں ہماری شروش کا انجام وہی نہ ہو جس کی طرف حضرت اقبال نے بہت پہلے اشارہ فرمایا؟ لے گئے تسلیس کے فضل میراث خلیل، تشت بنیاد کنیسہ بن گئی خاک حجاز، ہو گئی رسوا زمانے میں کلاہ لالا رنگ، جو سراپا ناشتے ہیں آج مجبور نیاز۔ یہ وقت اپنی صلاحیتوں اور قوتوں کو مسلکی اور گروہی اختلاف میں صرف کرنے کا نہیں ہے، بلکہ نظریاتی کفر کے بجائے قطعی کفر پر اپنی صلاحیتوں اور قوتوں کو صرف کرنے کا ہے۔ ہماری قوتیں جو ایک دوسرے کو زیر کرنے میں صرف ہوتی ہے، وہ کفار و مشرکین کے خلاف صرف کرنے کی ضرورت ہے۔ روایت میں آتا ہے الکفر ملت واحدہ، السنن الکبریٰ للبیہقی، یعنی سارے کفار اقوام ایک ملت ہیں۔ الکفر ملت واحدہ والاسلام ملت واحدہ، اور اسلام ایک ملت ہے۔ قرآن کریم نے بھی انسانی معاشرے کی تقسیم ایمان اور کفر پر کی ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 73 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ۔ ترجمہ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ ایک دوسرے کی حمایتی ہیں، اگر تم ان حکموں پر عمل نہیں کرو گے برپا ہو جائے گا فتنہ ملک میں اور پھیل جائے گا بڑا فساد۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان بلا امتیاز رنگ و نسل، زبان و ملک ایک ملت و طبقہ ہیں، اور کفار اسی طرح ایک الگ طبقہ و ملت ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم امن و سلامتی چاہتے ہو، ان ارشادات ربانی پر صدر سے عمل کرو، ورنہ فتنہ و فساد کی آگ بھڑک اٹھے گی اور تمہارے ترقی اور خوشحالی کے سارے منصوبوں کو جلا کر خاکستر کر دے گی۔ تمہارا ذہنی سکون بھی تم سے چھن جائے گا۔ ان احکام کی بجا آوری سے تم اپنے خداوند کریم کو راضی کر لو گے اور اپنی دنیاوی زندگی بھی ہر قسم کی کامیابی سے ہم کنار کر لو گے۔ قرآن مجید میں جس قدر تاکید کے ساتھ صوم و صلاۃ، حج و زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے، ٹھیک اسی طرح امت مسلمہ کو اتحاد اتفاق کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ قرآن مجید کے دیگر احکامات پر امت مسلمہ کو جس طرح عمل پیرا ہونا ضروری ہے، اسی طرح اتحاد اتفاق کے لیے قرآن مجید نے جو احکامات عطا کیے ہیں ان پر بھی عمل پیرا ہونا بہت ضروری ہے۔ صوم و صلاۃ کی ادائیگی سے جیسے رب تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور جو اجر و ثواب ملتا ہے، اسی طرح اپنے اندر اتحاد اتفاق پیدا کرنے سے بھی رب تعالیٰ کی رضا و خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور اجر و ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح اپنے اندر اتحاد اجر و ثواب ملتا ہے اور دونوں جہاں میں سرخروئی اور کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ ترمذی اور ابو داؤد شریف کی حدیث مبارک ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں
ایسے عمل پر آگاہ نہ کروں جس کا درجہ روزے، نماز اور صدقے سے بھی افضل ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور مہربانی فرمائیں۔ فرمایا دو آدمیوں کے درمیان صلح کرا دینا۔ ساتھ ہی بتا دیا کہ دو آدمیوں کے درمیان فساد کرانا ایمان کو موڑ کر رکھ دیتا ہے۔ اس حدیث مبارک سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے درمیان صلح اور اتحاد قائم کرانا روزے، نماز اور صدقے سے بھی افضل عمل ہے، اور ان کے درمیان فساد کرانا ایمان کو موڑ کر رکھ دیتا ہے۔ قرآن مجید میں جہاں مختلف اور اثر اسالیب میں اتحاد کی تعلیم دی گئی ہے، وہیں پر انتشار و اختلاف اور فرقہ بندی سے بچنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ انفال کی آیت نمبر 46 میں ارشاد خداوندی ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو اور آپس میں کبھی نہ جھگڑو، ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہارا رعب و دبدبہ ختم ہو جائے گا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے اور آپس میں نہ جھگڑنے کا سختی سے حکم دیا گیا ہے، اور واضح الفاظ میں بتایا گیا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا رعب دشمن کے دل پر چھایا رہے اور تمہاری ہوا بندی رہے تو اطاعت رسول کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو۔ تمام امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے رسول کریم کی ذات گرامی اور آقا اسلام کی اتباع ہی اتحاد و اتفاق کی بنیاد ہے۔ آج عالمی سطح پر امت مسلمہ اختلاف و انتشار کا شکار ہو چکی ہے۔ اگر امت مسلمہ متحد ہوتی تو اس کا خون اتنا افزا نہ ہوتا۔ اگر اختلاف و انتشار نے اسے پارا پارا نہ کیا ہوتا تو باطل کبھی بھی اسے میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ اگر فرقہ بندی نے اس کی وحدت کو کھوکھلا نہ کیا ہوتا تو آج اس کی زبانی کا یہ حال نہ ہوتا جس کا تصور کر کے دل خون کے آنسو ہوتا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے اور بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امت مسلمہ مختلف فرقوں میں بٹ کر اپنا تشخص کھو رہی ہے۔ اسے وحدت کی لڑی میں کیسے پرویا جا سکتا ہے؟ اسے اتحاد اتفاق کی دولت گنگشتہ واپس کیسے مل سکتی ہے؟ انہی باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ امت اپنے اپنے فرقے کے لیے نہیں بلکہ اسلام کے لیے کام کرے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ امت اپنے اپنے فرقے کے لیے نہیں بلکہ اسلام کے لیے کام کرے، اس کی ترجیح دوسرے فرقے کو زیر کرنا نہ ہو بلکہ باطل کا قلع کما کرنا ہو؟ موجودہ ملکی اور عالمی سطح کے حالات ہم سے شدید تقاضا کر رہے ہیں کہ امت مسلمہ مختلف دائرے سے نکل کر ملت کے وسیع تر مفاد کے لیے سوچیں، اور ملت کی وحدت کی بنیاد مذہبی اور فکری وحدت سے ہوتی ہے۔ اگر یہ بنیاد و اساس کمزور ہو جائے تو سیاسی وحدت ناممکن ہو جاتی ہے، جس کا اثر آج ہم پورے عالم اسلام پر دیکھ سکتے ہیں۔ 57 اسلامی ممالک کے مسلمان اور ہمارے وطن عزیز جس میں 25 سے 30 کروڑ سے زیادہ تعداد میں مسلمان موجود ہیں، اپنی حیثیت منوانے سے قاصر ہیں۔ اسلام دشمن عناصر مسلم ممالک کو ایک ایک کر کے تباہ و تاراج کر رہے ہیں۔ انہوں نے پہلے عراق کو تباہ کیا اور اب غزہ، فلسطین اور ایران کو تباہ کر رہے ہیں۔ خود ہمارے وطن عزیز میں شریعت اسلامی پر براہ راست حملے ہو رہے ہیں، مسلمانوں کی مذہبی آزادی کو چھینا جا رہا ہے اور ہماری عبادت گاہوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ہمارے حقوق پامال ہو رہے ہیں، ہمارے وسائل اور جائیدادوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے، ہمارے نوجوانوں کو جھوٹے مقدمات میں پھنسا کر انہیں قید و بند کی صعوبتوں میں مبتلا کر کے ان کی زندگیوں کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ ایسے سنگین حالات میں بھی اگر ہم متحد نہیں ہوں گے تو ہمیں اپنے تاریخ ترین مستقبل کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ دور حاضر کے حالات دیکھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے پیشن گوئی فرمانی تھی۔ وہ پیشن گوئی یاد آتی ہے جو ابو داؤد شریف میں اور مسند احمد میں یہ حدیث مبارک ہے۔ ابو داؤد میں بھی ہے اور مسند احمد میں بھی یہ حدیث ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے آج سے 1450 سال پہلے یہ پیشن گوئی فرمائی تھی۔ ارشاد رسول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ باطل قومیں جتنی بھی دنیا جہاں کی باطل قومیں ہیں تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی
جیسے کھانے والے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم اس وقت بہت زیادہ تعداد میں رہو گے، لیکن تمہاری جو حالت ہے، تمہاری جو حیثیت ہے، تمہاری جو اوقات ہے ایسے ہو جائے گی جیسے سیلاب کا جھاگ ہوتا ہے، سمندر کی جھاگ کی طرح تمہاری حیثیت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں کمزوری ڈال دے گا۔ صحابہ کرام نے آقا کریم علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ وہ کمزوری کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ آج ہم عالمی سطح پر دیکھیں تو یہ دونوں